سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زیاد درود السلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال رمضان سے پہلے شعبان میں ایسے لوگوں کے ساتھ بحث ہو گئی، تنظیمی طور پر یہ منع کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ جب رات کو میں سویا قسمت جاگ اٹھی۔ امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا جو آپ کے بیگ میں کرامات شیر خدا رسالہ ہے اس کا مطالعہ کرو اور ایسے لوگوں کے وسوسے کی پرواہ نہیں کرنی۔ میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں، آپ جیسا چاہتے ہیں میں مبلغ دعوت اسلامی بن جوں، اللہ پاک مجھے حقیقی معنوں میں دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے۔ تو وسوسوں میں پڑ گئے تھے آپ؟ جی ہاں، تو بحث کی تو پڑ گئے نا وسوسوں میں، تو بحث کرنی نہیں ہے۔ ہاں میرے لیے چلو اللہ نے بچا لیا، جی اللہ کی رحمت سے۔ بحث کرنے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے، ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا، فرمائے کہ بعض بحثیں تنظیمی طور پر منع ہیں، تو کیا ہمیں شریعت اسلامی اس طرح کی بحثیں کرنے سے منع کرتی ہے جو یہ بحث فرما رہے؟ ہاں ظاہر ہے کہ جب تک مکمل معلومات نہ ہو بحث نہ کرے۔ اب ان سے بحث کرے اس کے بجائے کہ علماء اہل سنت سے رجوع کرے کہ مجھے ان مسائل پر معلومات دی جائے، اگر وسوسے ہیں تو۔ بحث کرنے کی اجازت تو صرف ان کو ہوتی ہے، ہر عالم کو بھی مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عالم وہ جو مناظرے کے فن کا ماہر ہو اس کو اجازت ملتی ہے۔ تو ہم تو ہیں ہی عوام، ہم کو اپنا خود پتہ نہیں ہے، اپنے نظریات کا صحیح بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اور کمزور سے ہیں، تو پھر اگلا وسوسہ ڈال کر کہیں کا کہیں آپ کو پہنچا سکتا ہے، تو اس لیے بحث نہیں کرنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کمپنیز میں، مختلف کمپنیز میں امپلائیز کی سالانہ مطلب کارکردگی رپورٹ بنتی ہے، اینول ایویلویشن کہتے ہیں، تو اس میں وہ جو دوسرے امپلائیز ہیں، تو جو باس ہے یا مینیجر ہے، وہ دوسرے جو کولیگز ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے بارے میں اپنی جو ہے نا وہ اس کی پرفارمنس شیٹ فل کر کے دیں۔ اب پرفارمنس شیٹ کسی کی فل کر کے دے دی تو اب وہ پتہ چل جاتا ہے عام طور پہ، تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے میرے بارے میں کیسی کمنٹس دیے یا شیٹ میں کیسی رینکنگ کی میری، تو اب
اس صورت میں اگر تو مطلب اس کی اچھی رینکنگ ہے یا اچھی پرفارمنس تھی تو پھر تو بتایا جا سکتا ہے. اب اگر نہیں ہے اور وہ ہم نے صحیح والی کی ہے پرفارمنس اس کی شیٹ میں فل کی ہے تو اب اس صورت میں اس کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ ضد کرتے ہیں جی آپ بتائیں ہمیں آپ نے اچھی کی ہے یا نہیں کی, یا مطلب نہیں تو کچھ بھی نہ کرے تو لکھے ہی نہیں تو اصل میں اس میں تو وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کے بارے میں اپنی فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کام کیا ہے تو اس کی کیسی پرفارمنس رہی ہے, اور مطلب اس طرح سے ہے تو آزمائش لیکن لکھنا تو پڑے گا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. اگر نہیں ہے تو اس میں مطلب لسٹ ہوتی ہے پوری پوائنٹس کی, تو بتانا جس نے یہ اس معاملے میں اس طرح تھا اس طرح. اب وہ پوچھتے ضد کرتے ہیں نا کہ جی آپ کے پاس آیا تھا فارم, آپ نے میرے بارے میں اسی وجہ سے نظام خراب ہے نا کہ مروت میں اور پریشر میں آ کر وہ جو اصل جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے تو یہ سارے نظام خراب ہوا پڑا ہے. دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, یہ سب اس میں شامل آ گیا نا. جھوٹ ہے نہیں ہے, اور دھوکہ بھی ہے کہ وہ اگلے کو ہم نے دھوکے میں رکھا کہ یہ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں, اور جو مشورہ دے اس پر واجب ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے. یہ آپ سے جو مانگ رہے ہیں نا کہ اس کے بارے میں تاثرات دیں, یہ مشورہ ہی مانگ رہے ہیں نا ایک طرح سے کہ بندہ کیسا ہے, اور وہ مانگ رہے ہیں ان میں وہ اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں. اس میں عرض یہ تھی کہ جیسے صحیح ہم نے بتا دیا کہ جی اس کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے, فیل کر دے دی. اب جس کے بارے میں دی ہے نا وہ پوچھتا ہے, اب اس کو مطلب کیا مطلب جواب دیا اب جائے؟ اتنی جرت نہیں ہے, ساری بات جرت کی ہے کہ پھر نوکری جائے گی. جی بعض اوقات وہ سینئر بھی ہوتا ہے. ہاں دشمن نہیں لے گا, دشمنی کرا, نوکری جائے گی, کسی مصیبت میں ڈالے گا. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اگر کوئی ایسی ترکیب ہو کہ یعنی جس کے بارے میں ہاں کہا ہو, اچھا کہا ہو, اس کو بھی جواب نہ دیا جائے, اور جس کے بارے میں غلط کہا ہو اس کو بھی جواب نہ, اور یہ ذہن بنا دیا جائے کہ بھائی چونکہ یار وہ میرے سے کمپنی نے پوچھا ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے اتنی اجازت تھی, وہ میں نے لکھ دیا, میں کیسے آپ کو ہاں یا نہ یا جو بھی کہ بھائی میں کسی کو دیتا ہی نہیں, بتاتا ہی نہیں ہوں کہ بھائی آپ صحیح ہو یا غلط ہو. اتنی ہمت نہیں نا, افسر ہے اور سینئر ہے کہ اگر اس کو نہیں دیں گے جواب تو وہ ہو سکتا ہے کچھ الٹا سیدھا الزام ڈال کر یا کوئی بھی کام خراب کر کے نوکری سے نکلوا دے. یہ شاید اس طرح کی جی وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مطلب آپ کی جب ایویلیویشن آنی ہے تو وہ اب اچھی پرفارمنس بھی رہی ہے اس میں بالکل نیگیٹو پرفارمنس دے دیں گے یا اس طرح سے مطلب. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی سے پوچھا جاتا ہوگا, ہر ایک کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے. تو آزمائش میں سے سانچ کو آنچ نہیں, سچ لکھ دے اور وہی بول دے کہ اگر وہ اپنے مذہبی انداز سے واقف ہوگا نا تو شاید وہ اڑی ناک بھی کرے کہ میری جو سمجھ میں آیا تو مجھے وہ صحیح لکھنا ضروری تھا, غلط لکھتا تو گناہ گار ہوتا, میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, مہربانی کر کے مجھے آپ مجبور نہ فرمائیں. کوئی بھی صورت نکال کے جان چھڑا لے, یعنی یہ نہیں کہ ادھر سچ بول گیا اس کے بعد جھوٹ بول دیا کہ ہم نے تمہارے بارے میں تو بہت تعریف لکھی ہے, یہ بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے کو نا تھان کی شکل میں ہم لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے ہم پرنٹنگ وغیرہ کراتے ہیں, جو لفافہ وغیرہ. تو کچھ مشہور برانڈز کی ایس اچھی نقل بھی کی جاتی ہے اور اس کی کچھ سپیلنگز اپ ڈاؤن کر کے یعنی معنی وہی نکل آتا ہے. تو کیا اس طرح ہمارا سیل کرنا جائز ہے؟ اور کیا جو پرنٹنگ پریس والا ہے وہ ہمیں اس طرح دے گا تو کیا اس کی وہ پرنٹنگ کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ اچھا, اسپیلنگ آگے پیچھے کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ دینا تو دھوکہ ہے, بندہ دھوکہ کھا جائے کسی طرح. لیکن یہ ترکیب اس طرح کی ہے کہ مارکیٹ میں اگر ہم سے وہ پتہ کریں کہ یہ اصل ہے تو ہم ان کو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے, اس کی نقل ہے. نہیں, اگر سب کو یہ کہتے رہے نا, ہر گاہک کو یا جس گاہک کو پتا ہے کہ یہ ہے نقلی تو نقلی ہے پھر بھی لے رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ یہ ایسا کیا جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اوقات نہ مسجد میں رش ہونے کی وجہ سے کہ نماز کی دوسری تیسری رکعت میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں صف خالی ہو جاتا ہے
کیا نماز کے اندر ہی مطلب اس کے پاس جانا ہوگا؟ نماز کے اندر اگر پاس میں تھوڑا جگہ خالی ہو جائے تو اس طرف ہو سکتے نماز کے اندر ہی؟ جی جی، تھوڑا سرک کے صف کو ملا لے، جس طرح امام ہے نا اس طرف سرکیں گے، امام کی طرف کا جو اگر گیپ ہے نا تو سرکیں گے، جو اگر اس طرف گیپ ہے نا تو پھر یہ کہ آپ نہیں سرکیں گے، اب اس کی ذمہ داری کہ وہ امام کی طرف سرکے، بولیں گے نماز پڑھتے پڑھتے اس کو بولیں گے بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سفر المظفر میں بہت سے اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں، لیکن مدنی چینل پہ ماہ رضا لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کیا کیا لکھنا چاہیے؟ اس کے بعد یہی پوچھنا آپ ہے کہ لسٹ دے دیں، یہ پوچھنا ہے کہ یہ لکھا جاتا ہے ماہ رضا، ذرا پھر ایک بھی ہٹانا پڑے گا تو جو مطلب جس کا کھانا اسی کا کھانا، ہم اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت یہ قریب کے بزرگ ہیں اور ان کو عام کرنے میں، ان کی تعلیمات عام کرنے میں ہم کو بہت فائدہ ہے، یہ کسوٹی ہیں اعلیٰ حضرت، تو اس لیے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی جتنی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان، ان کے فتح رضویہ شریف جو 30 جلدوں پر ہیں، ہزاروں مسائل، پھر ان کی سیرت اور ہمارے سامنے زیادہ واضح، اور یہ قریب زمانے کے بزرگ ہیں، اردو بولنے والے بزرگ ہیں، اگرچہ آپ پٹھان تھے، اردو بولنے والے بزرگ ہیں، اور اس لیے ان کو عام کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ 2 اشعار پڑھ لیں۔ چلیے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پریب ٹوٹے ہیں پیاس جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ۔ حضور دعاؤں کی درخواست ہے۔ آواز بڑی زبردست ہے آپ کی، یہ منچ کے ناچخوان لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ امامت کورس اگر یہ کر لیں، امامت کورس کر لیں اور ماشاءاللہ داڑھی ایک مٹھی پوری کر لیں، امامت کورس کر لیں تو یہ تو وہ خطیب اعظم بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد حسن اتاری، جامعۃ المدینہ براڈفورڈ UK۔ یا سیدی، آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ ہمیں قفل مدینہ گلاسز اینک پہننے کا ذہن عطا فرمایا ہے، اور غالباً وہ مدینہ عام سے بھی ایک مدینہ انعام ہے کہ 12 منٹ کے لیے مدینہ اینک پہننا۔ تو سوال یہ تھا کہ مثال کے طور پہ جیسے میں آلریڈی گلاسز پہنتا ہوں، تو اگر ان کو اتار کے نا ویسے مجھے بہت کم نظر آتا ہے، تو اگر ان کو اتار کے 12 منٹ کے لیے چلوں یا اس طرح، کیا مدینہ مات پر عمل ہو جائے گا؟ آپ کا دور کی نظر کمزور ہے یا قریب کی؟ بابا جان دونوں کی، نزدیک کا دونوں کا کافی فرق ہے۔ یعنی میرے بھی نمبر ہیں، اور میرے تھوڑا قریب کی نظر معمولی سی کمزور ہے، زیادہ کمزور نہیں ہے، اور دور کی نظر تو سمجھو تقریباً نارمل ہے الحمدللہ۔ تو میں نے اپنے چشمے، میرا کوئی بھی استعمال میں ایسا چشمہ نہیں ہوگا کہ جس میں میں نے وہ اس کو قفل مدینہ کا اینک میں تبدیل نہ کیا، میں کیا وہ اسٹیکر کاٹ کے وہ لگا لیتا ہوں، تو یہ قفل مدینہ کا اینک بن جاتا ہے۔ تو میں جب اپنا تحریری کام کرتا ہوں نا تو الحمدللہ عام طور پہ یہ قفل مدینہ کا اینک پہن کر ہی کرتا ہوں۔ تو یوں اگر آپ کا یہ گزارا ہوتا ہو کہ ایک آدھ اینک آپ
اگر یہ بنا لیں، کیونکہ یہ آپ کے یہاں تو بالکل ہی ماحول نہیں ہے، یہاں بھی ہر وقت یہ لگا ہوا پہنیں گے نا تو لوگ سوالات کریں گے کیا ہے، پھر ہر ایک کو دو جواب. تو یہ اپنے اب میں تو ظاہر ہے کہ وہ 4 دیواری میں بیٹھ کر کام کرتا ہوں، تو اس لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں یہ کر رہا ہوں اس طرح. میرے کو بولیں گے بھی کون، میرے پاس آتے ہیں عام طور پہ اپنے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے قفل مدینہ کا. آپ یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دور کی اور قریب کی نظر کا معاملہ ہے کہ یہ لگائیں گے تو پھر سامنے نظر یوں کریں گے تو نظر آئے گا. تو اب یہ تو مدنی انعامات کی جو مجلس ہے وہی آپ کو مشورہ دے سکتی ہے. 12 منٹ میں کیا، ویسے آپ سوتے بھی تو کئی گھنٹے ہوں گے، تو 12 منٹ کا کوئی اپنے نمبر والے پر ہی وہ اگر اسٹیکر لگا لیں اور اس کو دیکھیں استعمال کر کے، شاید کام آ جائے آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر گھر مدنی چینل پہنچ چکا ہے. کچھ دنوں پہلے جب میں گھر پہنچا، گھر والوں کے ذریعے پتہ چلا کہ امیر اہل سنت نے فہد کے میں نے چیتے کے بتائے ہیں اور کہا ہے کہ فہد کے ساتھ محمد کا نام نہیں لگ سکتا. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کا نام محمد فہد اتاری ہے اور گھر والے بضد ہیں کہ ہم نام تبدیل کریں گے کیونکہ امیر اہل سنت نے یہ فرمایا ہے. مدنی چینل پہنچ گیا آپ کے گھر پہ. جی بالکل الحمدللہ، کافی عرصے سے. اصل ایک تیندوا جانور ہے، تیندوا ایک درندہ، وہی پھاڑ کھانے والا جانور ہے، وہ چیتے سے ملتا جلتا، لغت میں یہ لکھا ہے، اس کے معنی فہد کے. تو یہ بھی تیندوا ہو یا چیتا ہو، اس کے ساتھ لفظ محمد نہیں لگتا. چیتے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ بے وفا جانور ہے اور شیر بہادر ہے. تو اسد یہ شیر، اس کے ساتھ محمد اسد کہہ سکتے ہیں، محمد اسید نہیں کہہ سکتے کہ اسد کی تصغیر ہے اسید. اسد مانے شیر، اسید مانے چھوٹا سا شیر، اور میرے آقا چھوٹے سے نہیں ہے. تو یہ جو معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہو نا، اس میں لفظ محمد لگایا جا سکتا ہے. اور جو شایان شان نہیں ہے، جیسے کہ غلام حسین، تو اس کے ساتھ لفظ محمد نہیں لگا سکتے کہ محمد حسین کے غلام نہیں ہے، تو یہ نہیں لگ سکتا. محمد حسن یہ لگ سکتا ہے، حسن مانے اچھا. یوں مطلب ہیں کئی نام ایسے جن میں محمد لوگ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ لگانے کا وہاں موقع نہیں ہوتا. بابا جانی تو ان کا نام تبدیل کر دیں برائے کرم، کوئی نام تجویز کر دیں. نام صحیح ہے جی، محمد فہد نہ کہا جائے. فہد کہنے میں کیا ہے؟ بابا جانی کو نام بتا دیں، نام تبدیل کر دیں. بے وفا کا نام نہیں چاہیے. جی نہیں، جس نام میں نام محمد نہ ہے اس نام کا کوئی فائدہ نہیں. کیا بات ہے، بہت زوردار مدنی پھول ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام غلط ہے اسید، وہ محمد نہیں لگ سکتا. میں نے رکھا تھا ان کا نام، پہلے احمد رضا رکھا تھا میں نے ان کا نام، انہیں احمد نام رکھا تھا پکارنے کے لیے رضا. پھر میں نے سوچا اب یہ بچہ میرا ہے، میں مشہور، یہ بھی شاید مشہور تو ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ ایک احمد رضا بریلی شریف والے ہمارے سر کے تاج ہیں، وہی مشہور ہوں تو مدینہ مدینہ یہ ساتھ نہ مشہور ہوں گے، تو ایسا نہ لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی رہیں، سمجھے. تو اس لیے میں نے پھر ان کو عبید رضا کر دیا، اسید نہیں عبید. عبید مانے عبد کا چھوٹا عبد، چھوٹا بندہ، تو رضا کا ایک معمولی سا بندہ، یہ ان کا نام ہے. ہم عبید رضا ٹھیک ہے، عبید رضا رکھ دو صحیح. ان کا تو محمد اس میں بھی نہیں آئے گا، احمد بھی اس میں نہیں آئے گا. جو آپ تجویز کر دیں میں وہی نام رکھوں گا انشاءاللہ. تو مدنی فیس بھی ہوگی نا یار. 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ میں سفر کروں گا. دیا ماشاءاللہ، جی مزہ آ گیا جی. کہ وہ نام نہیں چاہیے جس میں محمد نہ لگایا جا سکے. بے شک ماشاءاللہ، بڑا پیارا مدنی پھول ہے. جی تو اب آپ تو مدنی فیس بھی دے دو یار. میں 3 دن کا سفر سے انشاءاللہ مدنی قافلہ اسی مہینے انشاءاللہ. اسی میں جی. اور اس کا کیا کرنا ہے؟
یعنی میں کہہ دوں یار وہ چہرہ ہی کیا، اس میں آقا کی سنت نظر نہ آ رہی ہے. جی سر میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ داڑھی شریف بھی رکھنے کی. اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ. تو توبہ بھی کر لی جب تک منڈائی. اور آج کل فیشن اتنی کی ہے، فیشن والی تو نہیں چاہیے اپنے کو، سنت والی چاہیے. سنت والی داڑھی ہوگی انشاءاللہ. یہاں سے انشاءاللہ انشاءاللہ. ان کا نام فہد کی جگہ رکھتے ہیں احمد. احمد سے میرے دوسرے بیٹے کا نام ہے، چھوٹے کا امجد. جی بالکل یہ مقفع ہوئی احمد امجد. جی امجد رکھ لیتے ہیں. یہ امجد بھی ایک اللہ کے ولی کا نام ہے، بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے. محمد امجد، محمد امجد. محمد نام پکارنے کے لیے امجد. امجد رضا، دو عاشقوں کا نام. انشاءاللہ. تو یہ ہم ایک محمد امجد کے لیے، ایک ان کے ابو کے لیے داڑھی مبارک سجانے اور 3 دن کے مدنی قافلے کا اعلان سنانے. انشاءاللہ. اچھا اور کتنے بیٹے؟ 3. ایک مزید 2 ہیں. جی محمد عاطف. وہ سب نابالغ ہیں. جی اس کے مالک آپ ہیں. جی پھر ان کو بھلے آپ چاہیں تو دیں تاکہ یہ بدل بھی جائے تو غرض نہ ہو. جی مالک آپ. یہ 4 ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے ہاتھ سے دے دیتے مجھے. میرے ہاتھ سے دیا نا میں نے. چلو اور بولو. یہ نام محمد کے تعلق سے ایک انوکھا واقعہ. عظیم عاشق رسول حضرت ایمن ابو البرکات بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نادر ہستی ہیں جن کے سلسلہ نسب میں مسلسل 14 پشتوں تک آبا و اجداد یعنی باپ دادے کا نام محمد ہوا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں دنیا بھر میں اس عشق و محبت کی مثال نہیں ملتی. یعنی کوئی ایسا یہ مثال نہیں ہے کہ جن کے جدی پشتی 14 باپ دادے محمد 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 اس طرح نام کے آ رہے ہوں. امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد. یہ 3 ہیں، آگے کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ 14 ماشاءاللہ. محمد احمد بھی نام رکھ سکتے ہیں یا احمد کے ساتھ محمد نام اس طرح نہیں؟ صحیح ہے، دونوں رکھ سکتے ہیں. یہ شفیع الرحمن یا شفیع اللہ نام رکھنا حرام و گناہ نہیں ہے. شفیع الرحمن یا شفیع اللہ نام حرام و گناہ نہیں ہے، مگر ایسے ناموں سے بچنا چاہیے جن سے خود ستائی ہو، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہو، اپنے منہ اپنی تعریف ہو. علماء و حفاظ بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے، عالم بھی کریں گے، حافظ قرآن بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت، جو ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے ان حافظ اور عالموں کے لیے. اس لیے کسی بچے کا نام شفیع رکھنے میں اس کی تعریف ضرور ہے. یہ لکھا ہے. اب وہ شفیع الرحمن یا شفیع اللہ کا بھی لکھا ہے کہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر ایسے ناموں سے بچنا چاہیے. میں ڈیرہ الحیار سے آیا ہوں بابا جی. 2 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوا تھا. میں نے دعا مانگا تھا کہ میرے لڑکیوں کے شادی بھی ہوں، عمرہ پر بھی جاؤں. آپ کے دعاؤں کے طفیل اللہ نے وہ مسئلے حل کیے. اب آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خود گیا ہوں، بچوں کو نہیں لے کے گیا ہوں. کاش میں جاؤں، آپ دعا کے وسیلے سے دعا کریں تو بچوں کو بھی لے کے جاؤں. اللہ اسباب فرماتا ہے، اللہ اسباب کر دے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا سنت ہے، تو بعد مساجد میں جب نماز وغیرہ کی اقامت پڑھی جاتی ہے
تو اسلامی بھائی یا دوسرے نمازی جو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حی علی الفلاح اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کے پہلی صف کو پانا چاہیے؟ اگر امام و مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے، اور عموماً صورت یہی ہوتی ہے کہ امام بھی بیٹھا ہوتا ہے اور مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اقامت کہی جاتی ہے، تو ایسے موقع پر کھڑا ہونا یہ مستحب ہے حی علی الفلاح پر۔ اگر نمبر 2، اگر امام موجود نہ تھا، دوران اقامت پیچھے سے آئے، تو اب حی علی الفلاح کی قید نہیں ہے۔ امام اگر اقامت ہو رہی ہے، امام آ گیا، تو اب یہ جس صف کے پاس وہ پہنچے وہ صف کھڑی ہو جائے۔ نمبر 3، اگر دوران اقامت امام آگے سے آئے تو اسے دیکھتے ہی مقتدی سب کھڑے ہو جائیں۔ یہ تینوں صورتیں اس وقت ہیں جب امام خود اقامت نہ کہہ رہا ہو۔ اگر امام ہی اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو، اقامت پوری کر لے، اس وقت مقتدی کھڑے ہوں، حی علی الفلاح پر نہیں۔ پوری اقامت کہہ لے، امام اگر اقامت کہہ رہا ہے تو تب کھڑے ہوں۔ تب اقامت جو ہے نا، یہ امام نے افضل یہ کہ اذان بھی امام دے اور اقامت بھی امام ہی کرے۔ کہ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو شاید لوگ ہو سکتا ہے باتیں کریں، لیکن افضل یہی ہے اذان اقامت دونوں امام کرے۔ تو اگر امام اقامت دے گا تو جب پوری اقامت پڑھ لے گا امام تب سارے کھڑے ہوں۔ تو عام صورت وہی ہے کہ امام بیٹھا ہوتا ہے، مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مکبر حی علی الفلاح کہے گا نا، اقامت کہنے والا، تب سب کھڑے ہوں، یہ مستحب ہے۔ اگر اس صورت میں پہلی صف رہ جاتی ہے، باقی نمازی کھڑے ہو کے آگے چلے جاتے ہیں پہلی صف میں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی صف پانی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے؟ تو اس سے تو یہ نا کہ جلدی آئے اور پہلی صف سے بیٹھ جائے، اب اقامت وہیں سنے بیٹھے بیٹھے۔ خود لیٹ آیا جب اس کو دور جگہ ملی نا، نہیں پہلی صف میں دوسری میں بھی ہو تب بھی اس نمازی آگے ہو جاتے ہیں، پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلی صف میں اگر بندہ بیٹھ جائے، اس کا جذبہ ہو جلدی آ کر۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے ایک سوال ہے۔ لبیک۔ اکثر آپ کے مدنی مذاکروں میں سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مقبول حج کی نشانی یہ کہ جب انسان حج کر کے پلٹے تو آگے سے بہتر ہو کر پلٹے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے اوپر غور کرے حج کے بعد کہ کیا مجھ میں کچھ تبدیلی آئی ہے کہ یا میں آگے سے برا ہو کر لوٹا ہوں، تو دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں جیسا تھا ویسا ہی لوٹا ہوں، تو اب اس کا کیا حسن ظن رکھنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف علماء کے ساتھ جائیں، پورے کاروان میں پورے قافلے میں کوئی صحیح سنی عالم ہو، ورنہ تو بعض تو جا کے بگڑ کے آتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں معاذ اللہ۔ ان کے نصیب حج اپنی جگہ پر مقدس فریضہ ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے ماحول بہت خراب ہو گیا معاذ اللہ۔ تو اسی لیے سنی عالم ہوگا نا کوئی آپ کے قافلے میں، بھلے یار آپ لوگ تو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے دیا ہے کسی عالم دین کو اپنے خرچے پر لے جائیں، آپ کے ایمان کو سنبھالے گا، وہ آپ کے مسائل آپ کو بتائے گا، آپ کو صحیح حج کرائے گا، لیکن ہو ایسا تجربہ کار ہو۔ حج کے مسائل مشکل ہیں، ہر عالم کو بھی مسائل کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، اس میں ہو کوئی مفتی ہو نا تو مدینہ تجربہ کار ہو تو زیادہ اچھا ہے، وہ اپنی رہنمائی کرے گا۔ اس سال شہزادوں کے ساتھ ہی حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، حاجی عبید رضا کے ساتھ اس سال۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے،
सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, मुर्दा दिलों को दे जिला, हाँ दे